بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ تین ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو تین خوبصورت لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکو نے ان کو اکیلے میں دیکھا تو ان کی دل میں شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اسی کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں گزر رہے تھے۔ اس گلی میں ایک مسجد تھا۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زاحل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کی دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی بہنوں والے تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ تک لگایا تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا کہ گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسی بھائیوں کی زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ آخرکار وہ تینوں اسی گلی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 70 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کی داغے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل سے اس کی دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور و رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ آخرکار وہ اس لڑکیاں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی دو بہنیں رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو تین ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی زنا کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں آدمیوں کو نہیں جانتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو ان تینوں نے کہا کہ اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہماری عزت کو بے آبرو کیا تو ہم ان کی شکل پہچان نہ سکے۔ اگر وہ آج ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پھیلتے ہوئے ان کی بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کی نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو وہ بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ ناظرین، یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والا ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو
दूसरे ने कहा, वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में क्यों आपको बता देते। ये सुनकर नाज़रीन ने इसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी इनकी इस बात पर रजामंद हो गई और इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन डाकू में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का किस लड़की की पेट में बच्चा फल रहा है। ये सुनकर नाज़रीन ये सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और इन्हीं से कहते हैं कि इस मसले का हल निकाल दे। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुलाते हैं। इन दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम साहब ने इन तीनों डाकू को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों की सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगे तो तुम्हें एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस होगी। क्योंकि हर मुसलमान चाहे कितना ही गुनहगार हो क्यों ना हो, अगर इसने नबी का कलमा पढ़ लिया तो इसकी जिस्म से एक अजीब व गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि इस दिन कौन सा डाकू तुम्हारा करीब आया था। नाज़रीन ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया कि इस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने इस लड़की और लड़के को अलग बिठा दिया और फिर दूसरे लड़की को कहा कि इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। फिर इस लड़की ने खुशबू सूंघी तो कहा, इमाम साहब, ये दूसरा आदमी जिससे खुशबू आ रही थी ये है जो इस रात ज़बरदस्ती करते वक्त इसकी जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने इसको भी हिलाइदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा, ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम साहब ने इन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफी करके हंसी बसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब एक साल बाद तीनों की बच्चे पैदा हुए तो इनकी शक्लें अपने बाप पर थी। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीख़ और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।